مدینے کی ایک عورت کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، وہ گود میں لے کے سجاد کے پاس ہے۔ معرفت والے شیعہ ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف آپ اشاروں کے لیے ہوتے ہیں ہم، ورنہ شیعہ قوم کی معرفت کہاں تک پہنچتی ہے۔ اکلیم بھائی وہ مدینے کی عورت حسین کے بیٹے کے پاس آئی، کنیزوں نے کہا مولا ایک عورت آئی ہے، وہ کہتی ہے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، میں چاہتی ہوں سجاد اسے گھٹی دے۔ میرا جی چاہتا ہے میرا بادشاہ سجاد اس کا نام رکھے، سجاد اس کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ سجاد کے پاس لے کے آئی، سجاد کی ہاتھوں پہ وہ بچہ آیا، سجاد غج کھا گئے۔ سجاد کے نوکر بڑھ کے آئے، آقا کے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا، ماں کے پاس دے کے کہا واپس چلی جا، ہمارے مولا کو تکلیف ہو گئی ہے۔ ماں کانپ رہی تھی، سجاد کی آنکھیں کھل گئی۔ سجاد نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا واپس نہ بھیجنا، اسے قریب بلاؤ۔ ماں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا معافی دے دیجئے۔ امام نے کہا مجھے بتا اسے پانی پلا کے لائی ہے کہ نہیں لائی ہے؟ اس نے کہا مولا پلا کے لائی۔ اس سجاد نے چہرے کا ماتم کیا، رو کے کہا ہائے رباب تیرے اصغر کی قسمت۔ روتے بھی آنا، دعائیں بھی مانگتے آنا۔ دو اولادیں تھی حسین کی، ایک سجاد ایک سکینہ، جو بچ گئی کربلا میں۔ سکینہ 4 سال کی تھی، سجاد 24 سال کا۔ اکثر ذاکرین پڑھ دیتے ہیں تو ہمارے نوجوان بچے سمجھتے شاید سید الساجدین بوڑھے تھے، ضعیف نہیں تھے، 24 سال کے تھے۔ مدینے کے لوگ کہتے کہ جب گھر سے سجاد، حسین اور عباس اکٹھے نکلتے قد برابر ہوتے تھے۔ بابا اشفاق صاحب جی مولا آپ کو سایہ آپ کی اولاد کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان میں عباس کون ہے، ان میں سجاد کون ہے۔ سجاد کا قد غازی کے قد کے برابر تھا، سجاد کا روب غازی کے روب جیسا تھا۔ حسین ہر بیٹے کو علی کہتے تھے، لیکن فرق رکھتے تھے، کسی کو اکبر کہہ دیتے تھے، کسی کو اصغر کہہ دیتے تھے۔ مجھے معاف کر دینا، سجاد کو علی نہیں کہتے تھے۔ اب میں لفظ نہیں پڑھنے لگا، مومن کے لیے زنجیر کا ماتم ہے اس لفظ پہ۔ حسین سجاد کو غیرت اللہ کہتے تھے۔ میری آقا زادی آپ کا رونا قبول فرمائے، میری شہزادی تیرا اور میری شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ مولا حسین کہا کرتے تھے غیرت اللہ، اللہ کی غیرت۔ 3 سال کی ظاہری حیات طیبہ تھی میرے بادشاہ سجاد کی۔ مولا حسین مسجد سے گھر آئے تو دروازے پہ 3 سال کا سجاد رو رہا تھا۔ حسین زمین پہ بیٹھ کے سجاد کے سر پہ پیار دے کے کیوں رو رہا ہے حسین کا بیٹا؟ سجاد کیوں رویا؟ سجاد دروازوں پہ بیٹھ کے نہیں روتے۔ سجاد رو کے بابا میں گھر کے اندر جا رہا تھا، میں نے دروازے کی دہلیز پار کی، سامنے میری ماں وضو کر رہی تھی، بابا میں پیچھے ہٹ گیا۔ فرمایا رویا کیوں ہے؟ فرمایا بابا میری ماں نے وضو کے بعد کرنا تھا مسح کے لیے سر سے ہٹانی تھی چادر، میں سجاد برداشت نہیں کرتا سجاد کی آنکھیں اپنی ماں کے بال دیکھ سکے۔ اب اللہ جانے تو روئے نہ روئے، جو مدینے میں ماں کا مسح برداشت نہیں کرتا تھا، وہ 5 لاکھ شرابیوں میں زینب بغیر چادر کے۔ حسین کی مجلس و ابرار جی سجاد آتا ہے، علی کی مجلس و سجاد آتا ہے، زہرا کی مجلس و سجاد آتا ہے، توشہ زینب کی مجلس و سجاد آتا ہے۔ آج جو ہر مجلس میں آتا ہے، آج وہ تھک کے تابوت میں سو کے آ رہا ہے۔ آج مجلس میں غازی بھی آیا ہوا ہے، آج اکبر بھی آیا ہوا ہے، آج قاسم بھی آیا ہوا ہے۔ بس
یہ محاری چلا دین توحید کے قافلے کا سالار بن کے. بازار شام میں سجاد پہنچے, ایک مؤذن نے اذان دی, سجاد نے کڑیوں میں نماز شروع کی. روایت سخت ہے مجھے معاف کر دینا, میں پڑھنے سے پہلے کہنے لگا ہوں روایت سخت ہے مجھے معاف کر دینا. سجاد نے کڑیوں میں نماز پڑھی. میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں. رکوع کی حالت میں سجاد نے قیام کیا. مجبوری تھی, اگر یہ نمازی قیام کے لیے کھڑا ہوتا تھا باکر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی تھی. سجاد رکوع کی حالت میں قیام کر رہا تھا. سجاد نے نماز شروع کی. اور شیعوں کبھی نماز نہ چھوڑنا, دیکھ میرا مولا کس حالت میں پڑھ رہا ہے. سجاد نے رکوع کی حالت میں نماز شروع کی. قافلہ پیچھے رہ گیا. عمر ابن سعد ملعون لشکر لے کے آگے چلا گیا. اس کمینے نے آگے جا کے مڑ کے دیکھا, قیدی پیچھے تھے. اس نے شمر سے کہا قیدی پیچھے کیوں ہے؟ اس نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کہا اس کی نماز توڑ دے. اگر یہ نماز پڑھتا رہا لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ باغی تھے. بے غیرت گھوڑا دوڑا کے آیا. اس نے سجاد کے تو کی زنجیر پکڑی. اس نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھی. اس نے گھوڑے کو چابک مارا. گھوڑا دوڑنا شروع ہوا. سجاد کے گلے میں لوہے کی میخیں چلی گئی. سجاد کا لہو شام کے بازار میں آیا. سجاد کی آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ